بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ ایک نہیں کئی میزائل جب برینڈ سی میں موجود روسی آبدوز کے نیوکلیر میدان سے فضا میں فائر کیے گئے تو امریکہ سمیت کئی عالمی ٹھیکیداروں کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ روس کی سمندری حدود میں ہونے والی یہ ملٹری بیسڈ نیوکلیر ہتھیاروں کی مشقیں کم اور دشمن اسٹیک ہولڈرز کو پیغام زیادہ تھا کہ ہم کسی بھی غیر متوقع صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مغربی ممالک کا پہلے بھی یہ ماننا ہے کہ روس ہمیں جنگ کے لیے للکار رہا ہے، اور روس کے نیوکلیر ہتھیاروں کو مد نظر رکھتے ہوئے نیٹو چیف نے پہلے ہی اتحادی ممالک کو روس کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے کا عندیہ دے دیا ہوا ہے۔ تاہم اب سمندری حدود میں نیوکلیر میزائل کے کامیاب تجربے نے سپر پاورز کے درمیان اختلافات کو مزید ہوا دے دی ہے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ برینڈ سی میں موجود نیوکلیر آبدوز سے انٹر کانٹیننٹل میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ اس تجربے کے بعد سے مغرب اور روس کے درمیان کشیدگی بڑھتی دکھائی دے رہی ہے کہ جہاں روس کے پہلے سے موجود نیوکلیر ہتھیاروں سے نیٹو ممبران ممالک تشویش کا شکار تھے، تو اب تو اور زیادہ مخمصے میں پڑ گئے ہوں گے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر روس کو ابھی نہ روکا گیا تو وہ اس ٹیکنالوجی میں مزید آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ روس نے مختلف مقامات پر TU-160 اور TU-95 اسٹریٹجک بمبارڈ کے ذریعے بھی کروز میزائل داغنے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ان کروز میزائل نے بڑی کامیابی سے ٹارگٹ کو نشانہ بنایا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل روس نے جدید ٹیکنالوجی سے مزین ٹینکس بھی میدان میں اتارے ہیں اور نیوکلیر میزائل بھی سمندری حدود میں پہنچا دیے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ کے لیے مرکزی کردار کوئی اور ملک نہیں، روس نے ہی ادا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دوسرے طاقتور ممالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے اور نیوکلیر ہتھیاروں کی دوڑ میں دن رات جٹا ہوا ہے۔ تاہم اس میدان میں وہ کتنا آگے جاتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ یہ نومبر کے آخری دنوں کی بات ہے جب برطانیہ کے 2 فائٹر جیٹ جاپان کی بندرگاہ سے آگے اڑتے ہوئے روسی حدود میں 2 کلومیٹر تک اڑتے چلے گئے۔ تب سمندر میں موجود روسی بحری بیڑے پر موجود کپتان نے اپنے میزائل ممکنہ اٹیک کے حوالے سے سیدھے کر لیے تھے، مگر اس قسم کی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہو پائی۔ تاہم اس خبر کو دبا لیا گیا، مگر گزشتہ دنوں جب نیٹو اجلاس میں نیٹو چیف نے روس سے متعلق برملا اظہار کرتے ہوئے سبھی ممبران سے کہا کہ اس وقت جنگ کے حوالے سے سب سے مشکل اور خوفناک دشمن جو بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے وہ روس ہے۔ تب سے روس نے ممکنہ جنگ کے حوالے سے اپنی سمندری حدود میں جو کہ انٹرنیشنل پانی تصور کیا جاتا ہے وہاں جنگی بیڑے اور ساز و سامان پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں روس نے محض بحری بیڑے ہی نہیں تعینات کیے بلکہ میزائل لانچر اور نیوکلیر ہتھیار بھی سمندری حدود میں پہنچانا شروع کر دیے ہیں، جنہیں دیکھتے ہوئے برطانیہ نے بھی اپنا بحری بیڑا متنازع عالمی سمندری حدود میں بھیج دیا ہے۔ اب اس ساری صورتحال کو امریکہ بڑے قریب سے دیکھ رہا ہے اور اس نے بھی اپنے آخری جزیرے سے جنگی بیڑے روانہ کر دیے ہوئے ہیں۔ اس ممکنہ جنگ کے حوالے سے اس وقت تک امریکہ اور روس کے درمیان کسی قسم کا کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوا اور چپکے سے اپنی فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں اور ہر دوسرا ملک سمندر میں اپنی موجودگی لازمی بنانے پر فوکس کیے ہوئے ہے۔ پچھلے دنوں جب روس نے اپنے خطرناک میزائل اور T-14 ماڈرن ٹینک جن کی سپیڈ بہت زیادہ ہے کا کامیاب تجربہ کیا، تب سے نیٹو کو تشویش لاحق ہو چکی ہے اور نیٹو کے اتحادی اور خاص طور پر ممبر ممالک روس کے نیوکلیر ہتھیاروں کی رفتار کو روکنا چاہتے اور اس کا راستہ بند کرنا چاہتے ہیں۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ عالمی پانی کی حدود میں بیڑے تعینات کرنے والے دنیا کے طاقتور ممالک کب تک اپنے سینگ اڑائے رکھتے ہیں، اور کیا یہ چپکلش تیسری عالمی جنگ کی صورت اختیار کر پائے گی، یا پھر
آرمی ہی تعینات کرنے تک محدود رہے گی۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ برطانیہ کے آنے والے جنگی جہازوں سے متعلق امریکہ کا کہنا تھا کہ پیٹر دی گریٹ بے روسی حدود میں ہے ہی نہیں، تو پھر روس کو اعتراض کیوں ہے، اور اس کی آڑ میں روس سمندر میں اپنے قدم آگے کیوں بڑھا رہا ہے۔ امریکہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس طرح کی پرواز سے پائلٹ نیویگیشن کی آزادی منا رہا تھا، اور ان کا مقصد سمندری حدود کی خلاف ورزی کرنا یا تھریٹ پیدا کرنا ہرگز نہیں تھا۔